تو سال میں ایک مرتبہ دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز سے جوڑ دیتا ہے تاکہ بار بار آپ لوگوں کے دلوں میں توحید کی دعوت پہنچتی رہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان کتنے ایسے ہیں جو توحید سے دور ہیں۔ حج کر کے آنے کے بعد بھی مسلمان شرک کرتا ہے، وہاں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بار بار کہتا ہے۔ احرام باندھ لی، کیا کہنا ہے آپ کو؟ اے اللہ میں موحد ہوں، اے اللہ میں شرک سے توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں شرک سے برات کا اظہار کر رہا ہوں۔ ظہر کی اذان ابھی ہوئی ہے لیکن ابھی نہیں، 2-3 دن کے بعد پڑھ لیں گے ظہر کی نماز۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نماز کا جب وقت ہو گیا، اب آپ پر فرض ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تب گنہگار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے نہیں پڑھیں تب بھی گنہگار، ہو سکتا ہے بہت تاخیر کریں گے تو اصل جو صحیح وقت پر پڑھنے کا ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ایسے ہی جب آپ کسی شخص کے پاس یہ دونوں چیزوں کی استطاعت آ گئی، اسی وقت اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ بندوں کے ساتھ جو برا برتاؤ کیا گیا ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، یہ چیزیں ختم نہیں ہونے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی، اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو بتاتے رہیں کہ حج کا مقصد ہے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک کرنا، توبہ کرنا۔ لہٰذا جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اب انسانوں کے ساتھ جو برا برتا ہوا ہے جائیں ان سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ جن کا حق ہمارے اوپر باقی ہے جائیں ان کا حق دے گئے، ان کا حق دے دیں، پھر جائیں حج کرنے کے لیے۔ نہیں دے سکیں حج سے آنے کے بعد ان کا حق دے دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، متفق علیہ۔ آج کا یہ درس حج کے مسائل سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس کام کے ارادے سے ہم نکلے ہوئے ہیں، اللہ اس کام میں آسانی پیدا فرمائے اور ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ ہمارا جو درس ہوگا تقریر کے لیے، تقریر کے حساب سے نہیں، ہم آپ سے سوال جواب کی شکل میں بات چیت بھی کریں گے، اس لیے کہ آپ کو سمجھنا ہے، یہ پریکٹیکلی کرنا ہے نا۔ آپ کو زندگی میں ادھر ادھر کے مسائل نہیں بیان کیے جائیں گے، جس پر آپ کو کل عمل کرنا ہے وہ چیز آج آپ کو بتائی جائے گی۔ تو ساری چیزیں پریکٹیکلی ہیں، اس لیے غور سے آپ کو سننا ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے بھی، آپ ہم کو جواب بھی دیں گے۔ سب سے پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہیں، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اللہ وہ 5 ارکان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ اس لیے کہ عقید توحید تو ہمارے پاس ہے، شہادت، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزہ بھی ہم نے رکھا ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ 4 چیزیں ہماری زندگی میں آ چکی تھی، ایک ہی چیز کی باقی تھی، ایک چیز کی کمی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی موقع دے رہا ہے۔ تو اسلام کے جو مکمل 5 ارکان ہیں، یہ 5 ارکان انشاءاللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم ادا کر کے جائیں گے۔ تو جب اسلام کی بنیاد 5 پلرز پر ہے اور 5 پر عمل ہو چکا ہے، 5 مضبوط قائم ہیں، تو پھر بنیاد بھی اچھی ہوگی۔ 5 میں سے کوئی کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی سارے کام کرتا ہے لیکن حج نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس جانے کی طاقت ہو اس کے لیے حج ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جیسے آپ لوگوں نے فہم بھرا ہے حج کمیٹیوں سے یا پھر ٹور سے آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی اور کیا چیزیں آپ کے ذہن میں تھی کہ آپ اس کے لیے تیار ہوئے؟ شہر میں بہت سے مسلمان ہیں، تو ایک عمومی چیز جس کی ہم تیاری کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پیسہ۔ پہلا کام پیسہ، کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ کتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے حج کرنے کے لیے ابھی؟ جی 5 لاکھ، 4.5 سے 5 لاکھ۔ تو پہلی تیاری ہماری پیسوں کی ہوتی ہے، یہ استطاعت ہے۔ قرآن جو کہتا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بیت اللہ کا حج کرنا کس پر فرض ہے؟ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس وہاں جانے کی طاقت ہو۔ وہ طاقت کون سی ہے؟ پہلی چیز پیسہ، اور دوسری چیز ہے آپ کی صحت۔ آپ صحت مند ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن کئی سفر وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس صحت ہے لیکن سفر کرنے پیسہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور سفر کرنے کی طاقت ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ یہ دونوں چیزوں کا مالک میں کب سے ہوا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ آج سے 5 سال پہلے بھی میں اس کا مالک تھا، کہ 5 سال پہلے بھی میرے پاس صحت بھی تھی اور اتنی دولت بھی تھی کہ میں جب بھی حج کر سکتا تھا۔ آج 5 سال تاخیر ہو گئی۔ اگر اور تاخیر ہو جاتی تو آگے کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ نے موقع دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اطراف کے رشتہ داروں کے بارے میں غور کریں، دوستوں کے بارے میں غور کریں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ نے حج کیا ہے؟ نہیں۔ جواب ملتا ہے نہیں۔ کہاں حج کرنے جائیں گے؟ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے اس میں خرچ کریں گے؟ توفیق یہ نہیں ہوتی۔ احساس کیا ہوتا ہے کہ یہ 4-5 لاکھ وہاں جانے آنے طواف کرنے اس میں برباد کرنے کے بجائے یہ 4-5 لاکھ کی میں گاڑی لے سکتا ہوں، 4-5 لاکھ میں کسی زمین میں انویسٹ کر سکتا ہوں، اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہوں، فلاں کر سکتا ہوں۔ 10-15 سال سے اکاؤنٹ میں 20-25 لاکھ 30 لاکھ رکھا ہوں، کس لیے؟ بیٹیاں جب بڑی ہو جائے گی دھوم دھام سے ان کا نکاح کروں گا۔ دونوں چیزوں کے مالک ہیں۔
لیکن لاکھوں مسلمان ایسے ہیں ان دونوں چیزوں کی استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں۔ جیسے نماز فرض ہے نا، ایسے حج فرض ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ظہر کا وقت ہوگا 1 بجے، 1 بجے اذان ہو جائے گی، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، آپ اذان تو ہو گئی ہے، ایک کام کرتے ہیں 2-3 دن کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ ظہر کی اذان ابھی ہوئی ہے لیکن ابھی نہیں، 2-3 دن کے بعد پڑھ لیں گے ظہر کی نماز۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نماز کا جب وقت ہو گیا، اب آپ پر فرض ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تب گنہگار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے نہیں پڑھیں تب بھی گنہگار، ہو سکتا ہے بہت تاخیر کریں گے تو اصل جو صحیح وقت پر پڑھنے کا ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ایسے ہی جب آپ کسی شخص کے پاس یہ دونوں چیزوں کی استطاعت آ گئی، اسی وقت اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ کہتا ہے نہیں آئندہ سال، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال کے بعد، فلاں نوکری کے بعد، فلاں بیٹی کی شادی کے بعد، ٹالتا رہتا ہے اور نہ جانے پھر زندگی میں یہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو ٹالتے رہ گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، 70 سال کی عمر تھی، اچھے صحت مند تھے۔ ایک زمین تھی جو سرکار نے خرید لیا تھا بہت زمانہ پہلے، اور پھر اس کا بل آنے لگا کروڑوں میں۔ غریب آدمی ہے لیکن زمین کا ویلو ایسا بڑھ گیا، سرکار نے اتنا پیسہ دے دیا تو ان سے کہا گیا کہ چلیے حج کر لیجئے۔ تو انہوں نے ارادہ تو کیا، لیکن بیٹے نے کہا ابا جان ابھی ہمارے بیٹی کا نکاح ہے، ابھی سب تیاری کرنی ہے، سب پورا خاندان رہے گا، آپ ہی نہیں رہو گے اس وقت، تو اس سال رہ جائیے، آئندہ سال دیکھیں گے۔ شادی ہو گئی، چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کروڑوں کی دولت ہوتے ہوئے بھی وہ حج نہیں کر سکے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پولیس کو محلے محلے، علاقے علاقے میں ذمہ داروں کو بھیجوں اور یہ معلوم کروں کہ کن کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کر رہے ہیں، میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں، ٹیکس لگا دوں۔ اس زمانے میں جزیہ مسلمان پر نہیں لگتا تھا، کافروں پر لگتا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھیجو، معلوم کروں، اور جو حج نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر جزیہ لگا دوں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ استطاعت کے باوجود، جیسے نماز کا وقت ہو گیا، آپ کے پاس استطاعت ہے، اب نماز پڑھنا ہے، نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے۔ حج فرض ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اس بنیاد کی تکمیل میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کا فائدہ جو ہمیں بتایا ہے، ہم عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے ہمارا؟ کیوں کر رہے ہیں عبادت ہم یہ؟ جی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور کوئی جواب؟ جی، گناہ سے بچنا، جی بالکل صحیح۔ اور ایک جواب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بالکل صحیح ہے نا، سارا جواب صحیح ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نبی کی سنت پر عمل کر کے ہی راضی کریں گے۔ ہمارا جو مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اور ہم جو کام کر رہے ہیں یہ چونکہ نبی کی سنت ہے، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا فائدہ کیا ہے اس میں؟ ہمارے گناہ معاف ہوں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور دوران حج احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک کبھی بھی کوئی بھی اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہر طرح کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج سے واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ کتنا بڑا ثواب! ابھی ہماری عمریں 50، 55، 60، 70 سال کی قریب ہو گئی ہیں۔ 30، 40 سال تو ہم نے جوانی میں گزارے ہیں، کتنے گناہ کیا ہوں گے ہم، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایک حج کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا فائدہ ہمیں عطا کرتا ہے، تو ہماری زندگی کا مقصد ہی وہ ہے۔ ہم پوری زندگی نمازیں جو پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہے ہمارا؟ گناہ معاف ہو جائیں، سحری سے افطاری تک بھوکے رہتے ہیں، گناہ معاف ہو۔ مقصد ہمارا وہی ہے نا کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دیں۔ تو مغفرتیں نمازوں سے ہو رہی ہیں، روزوں سے ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار سے ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہو رہی ہیں، اور پھر ان سب سے جو بڑی مغفرت ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، یعنی جس طرح سے اس بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی ویسے گناہوں سے ہم کو صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم مکہ سے واپس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے انسان کی طرح آ گئے اور یہاں آ کر ہم نے گناہ شروع کر دیا، کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ مطلب میں نے 5 لاکھ خرچ کیا تھا گناہ ختم کرنے کے لیے، اب یہاں خرچ کر رہا ہوں گناہ بڑھانے کے لیے۔ میں نے وہ کام کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آنے کے بعد اب وہ کام کر رہا ہوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ بڑی بد نصیبی ہوگی پھر یہ۔ کوئی آدمی اپنے ہی ہاتھوں سے بڑی محنت سے پیسہ خرچ کر کے بڑا محل بناتا ہے اور پھر گرا دیتا ہے، عقل مندی نہیں ہے نا۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حج کے بعد والی زندگی ہماری بہترین بنائے، وہ بہت اہم ہے۔ یہاں سے ہم جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے یہ بھی دعا کریں کہ ہمارا یہ مقصد، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، لیکن اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ زندگی پاک و صاف اچھی زندگی ہو۔ جیسے نماز پڑھنے والا کبھی گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اے دیکھو نمازی ایسے ہے۔ علم حاصل کرنے والا ایک عالم غلطیاں کرتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اور دیکھو عالم صاحب ایسے ہیں۔ اس کی عبادتوں کا، اس کی نیکیوں کا ذکر کر کے اس کے گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے ذلیل کرنے کے لیے۔ اور جب حاجی صاحب یہ کام کرتے ہیں تب لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھو حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ وہ حاجی صاحب کو دیکھو جب سگریٹ پھونک رہے ہیں۔ تو اس سے حج کی بدنامی ہوتی ہے، ہماری نہیں۔ اتنا نیک کام کرنے کے بعد بھی اگر یہ آپ پر اثر نہیں ہو سکا، اللہ کی عبادت کا، کعبے کو دیکھنے پر بھی آپ کی زندگی پر اثر نہیں ہوا، تو ہم تو کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تم جیسے بگڑے ہوئے ہیں تو ہمارا تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس میں۔ اسی لیے اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آنے کے بعد کی زندگی ہماری بہتر بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جس طرح سے یہ حج ہے، یہ حج ایک تربیت گاہ بھی ہے۔ جیسے یہ تربیت کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں سیکھنے کے لیے، تو یہ سیکھنا بھی آپ کا عبادت ہے۔ عبادت کے لیے کوئی چیز، کوئی کام کیا جا رہا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔
آپ عبادت کی تکمیل کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی عبادت میں شمار کرے گا۔ سب سے بڑی چیز حج کا جو پیغام ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہے توحید، سب سے بڑا پیغام۔ آج ہمارے پاس معاشرے میں سب سے زیادہ جو بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، جس برائی میں لوگ مبتلا ہیں وہ برائی ہے شرک۔ کتنے مسلمان شرک میں مبتلا ہیں؟ جہاں جس شہر میں آپ جاؤ، مسلمانوں کا علاقہ دیکھو، بس جہاں دیکھو وہاں درگاہیں ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اولادیں مانگ رہے ہیں، شفا مانگ رہے ہیں، بیماریوں کا خاتمہ، نہ جانے کیا کیا چیزیں مانگی جا رہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مرکز سے جوڑ کر، کعبہ کیا ہے؟ توحید کا مرکز۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر پر تھے، شرک کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، تو قوم کے لوگوں نے آپ کو تکلیف دینا چاہا، آپ کو پریشان کیا، آگ میں ڈال دیا۔ آپ اس شرک کے شہر سے نکل کر ایک ایسی جگہ آتے ہیں جہاں کوئی انسان آباد نہیں تھا، وہاں آ کر آپ نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ یہ کعبہ ایک دنیا کے موحد کے ہاتھوں تعمیر ہوا ہے، اور یہ کعبہ توحید کا مرکز۔ تو سال میں ایک مرتبہ دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز سے جوڑ دیتا ہے، تاکہ بار بار آپ لوگوں کے دلوں میں توحید کی دعوت پہنچتی رہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان کتنے ایسے ہیں جو توحید سے دور ہیں۔ حج کر کے آنے کے بعد بھی مسلمان شرک کرتا ہے، وہاں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بار بار کہتا ہے۔ احرام باندھ لی، کیا کہنا ہے آپ کو؟ اے اللہ میں موحد ہوں، اے اللہ میں شرک سے توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں شرک سے برات کا اظہار کر رہا ہوں۔ مکہ کی وادی میں، نبی کے شہر میں، مدینہ میں، یہ راستے میں، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جگہ جگہ میں اس علاقے میں آ کر وعدہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں شرک سے بری ہوں، شرک سے دور رہوں گا۔ اور جیسے ہی واپس پلٹتے ہیں، اپنا ہندوستان دیکھتے ہیں، تو پھر سب جہاں کے وہاں، وہ توحید وہیں چھوڑ کر آ گئے، اور یہاں آنے کے بعد شرک کے دلدل میں پھنس گئے۔ سب سے بڑا پیغام توحید کا۔ پورے حج میں، حج کے مواقع پر، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، آپ جہاں حج کرنے جا رہے ہیں وہیں اپنے آپ کو ایک داعی کی طرح بھی آپ پیش کریں۔ برائی کرتا ہوا دیکھیں، آپ منع کرتے رہیں لوگوں کو۔ اس میدان میں بھی بہت سے لوگ بہت سی خرافاتیں انجام دیتے ہیں، وہاں پر بھی یا فلان یا مدد یا فلان مدد چلتا رہتا ہے۔ یہاں سے جو 70 سال سے سیکھ کر گئے ہیں، اس کو وہاں بھی چلاتے ہیں۔ کسی بھی حاجی کو اگر یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، توحید کے شہر میں، نبی کے شہر میں، ابراہیم علیہ السلام کے شہر میں آپ پہنچے ہوئے، جب تک آپ وہاں رہیں توحید کی دعوت دیتے رہیں۔ یہ حج کے ثواب سے ایک مزید ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر وہاں کوئی ایک آدمی بھی آپ کی دعوت سے توحید پر آ جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنا ہے۔ حج کرنے ہم جا رہے ہیں، طریقہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی نے حج کیا ہے؟ سوال ہے، حج کیا ہے نبی نے؟ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ہجری میں، ہجرت کے 10ویں سال حج کیا تھا، پھر 11واں سال جب شروع ہوا تھا، ذی الحجہ کے بعد محرم، صفر اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک حج کیا، اور اس ایک حج میں ساری دنیا والوں کو حج کا طریقہ بتا دیا۔ جیسے آپ نے نماز پڑھی اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور حج کے بارے میں کیا کہا؟ خذوا عنی مناسککم
لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ حج کے مسائل، عبادتوں کے مسائل، رمی کرنا، طواف کرنا، یہ ساری چیزیں مجھ سے پوچھو مجھ سے، جو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے پوچھو۔ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے آئندہ سال میری آپ سے ملاقات نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ بھی خود سے سیکھنے کا حکم دیا۔ حج کے دوران میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک کالا پتھر آتا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، لوگ جا کے وہاں بوسہ دیتے ہیں، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ پتھروں کو چومنا چاہیے، دیواروں کو چوم سکتے ہیں، یہاں پتھروں کو چوم سکتے ہیں، یہ قبروں کو چوم سکتے ہیں، کیونکہ حج میں بھی ایک دیوار ہے، کعبے میں ایک دیوار ہے، اس دیوار میں پتھر ہے، لوگ وہاں چومتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ذہن کو لے کر وہاں پہنچے تھے۔ دنیا کہتی ہے کہ دیواروں کو، قبروں کو، پتھروں کو چوم سکتے ہیں، آئیے سامنے کھڑے ہوتے ہیں حجر اسود کے، اطراف میں لوگ کھڑے ہیں، یا حجر انک حجر لا تضر ولا تنفع، پتھر، لوگ سن رہے ہیں، تم صرف ایک پتھر ہو، نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو نہ نفع دے سکتے ہو۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس لوگ اس بوسہ دینے کو، اس نبی کی سنت کو شرک کے لیے بہانہ بناتے ہیں، اپنے محلوں میں، درگاہوں میں، فنا جگہ پر دیواروں کو چومنے کے لیے اس سے دلیل لیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو یہ جواب دے دیا، تم کسی کو چومتے ہو تبرک کرنے کے لیے، اس سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں فائدہ دینے والا ہے، یہ ہماری بیماری ختم کرنے والا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارا۔ نبی کو میں نے اسے چومتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں اسے چوم رہا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ حج میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں بس نیت یہ رہے، اے اللہ تھوڑا تو کچھ پریشانی ہو رہی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس لیے میں برداشت کر رہا ہوں۔ احرام کے کپڑے پہنا ہوں، کھجلی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، سر کھلا ہے، نہیں رکھتا تھا میں ایسا ہمیشہ کے لیے، ٹوپی رہتی تھی، پگڑی رہتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ بعض مرتبہ وہ کپڑوں سے بھی لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے، لیکن نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت کا تصور دل میں لاؤ، وہ چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور ساتھ میں وہ عمل کرنے پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ رات کا وقت ہو گیا ہے، سردی لگ رہی ہے، چاہتے ہیں سر ڈھک کر سو جائیں، مزدلفہ کا میدان ہے، آسمان کھلا ہوا ہے، سردی ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، نہیں، سر نہیں ڈھانکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈھاکا تھا، منع کیا تھا۔ سر ڈھانک لیے تو کیا ہوا؟ ساری زندگی تو نماز میں سر ٹوپی پہنو، ٹوپی پہنو، ٹوپی پہنو، ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور حج کے ایام میں فجر بغیر ٹوپی کے، ظہر بغیر ٹوپی کے، عصر بغیر ٹوپی کے، مغرب عشاء سب بغیر ٹوپی کے چل رہے ہیں، تب پہن لیے، سر پر اگر کپڑا ڈال دیا تو کیا ہونے والا ہے؟ حج تو حج ہے نا، کعبے کا طواف تو ہم کر رہے ہیں، صفا مروہ کے سعی بھی ہم کر رہے ہیں، سر پر ٹوپی رکھنے سے کیا ہوگا؟ کون سی ایسی قیامت آ جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرا دماغ کہہ رہا ہے کیا ہونے والا ہے اس سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول آپ کو جو دیں اسے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ حج کے موسم میں بہت سے مفکرین آتے ہیں خیموں کے اندر، کیا ہو رہا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، عمل کو نہیں۔
اللہ جانتے ہیں سب. پہن لو, رات میں اوڑھ کے سو جاؤ, صحت اچھی رہی سب اچھا رہے گا. لوگ ایسے بولتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے مینا میں, مزدلفہ میں. کیا ہوگا سر ڈھانک لیے تو؟ اتنے کروڑوں انسانوں کے درمیان میں آپ نے سر ڈھانک کے رات میں سو لیا تو اللہ تعالیٰ سب کو چھوڑ کے آپ کو پکڑے گا؟ اتنے دور سے اتنا پیسہ خرچہ کر کے اللہ کے واسطے تو آئے ہیں نا, اتنے کے واسطے اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا؟ یہ فکر ہے. یہ فکر سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. جہاں نبی کی سنت پر عمل کروانا ہے, پابندی کروانا ہے, وہاں ڈھیل دیتے ہیں, اور جہاں نبی کی سنت نہیں ہے وہاں سختی کرتے ہیں. جو کام نہیں کروانا ہے وہاں کرواتے ہیں حاجیوں سے. اسی طرح سے خاص طور پر جب آپ کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں, عید کا جو دن ہوتا ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ, آپ کو کنکری مارنا ہے, قربانی کرنا ہے, اس کے بعد بال کٹوانا ہے, اس کے بعد طواف کرنا ہے. کتنے کام ہوتے ہیں عید کے دن؟ 4 کام ہوتے ہیں. پہلا کام کنکری مارنا, دوسرا قربانی کرنا, تیسرا بال کاٹنا, چوتھا طواف کرنا. پہلا کام کنکری مارنا ہے. آپ جیسے چلے گئے مزدلفہ سے, مینا تیار ہے, گئے فوراً آپ نے کنکری مار لیا. اب آپ کو بال کٹوانا ہے, قربانی کرنا ہے. اس سے پہلے کہاں ہے قربانی کا جانور؟ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ لے کر جا رہے ہیں یہاں سے بکرے؟ نہیں لے کر جا رہے نا, ہاں نہیں لے کر جا سکتے. وہاں جانے کے بعد وہاں لا کے کاٹ سکتے ہیں؟ وہاں بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں. تو کیا کیا ہے قربانی کا آپ لوگوں نے؟ پیسہ دے دیا ہے, سب دے چکے ہیں؟ دیے کہ دینا باقی ہیں؟ تقریباً لوگ دے چکے ہیں. جو اس کا پیکیج آ رہا ہے آج کل وہ قربانی کے ساتھ بھی ہے نا. اگر کسی نے نہیں دیا ہے تو اچھا کیا ہے, نہیں دیا ہے تو وہاں جانے کے بعد جو حکومت کی طرف سے جو کیمپ بنے ہوتے ہیں, کیبن بنے ہوتے ہیں, وہاں جا کر دینا. وہ قربانی بالکل صحیح قربانی ہوتی ہے حج کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو صحیح بھروسے مند قربانی کہ قربانی کے گوشت کا جو صحیح استعمال ہوتا ہے وہ حکومت کی طرف سے. پرائیویٹ جو لوگ اس طرح سے پیسے لیتے ہیں قربانیوں کے نام سے, بہت زیادہ دھاندلیاں ہوتی ہے اس کے اندر. اس لیے ہم کبھی بھی حج کے تربیتی کیمپ میں لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ٹور والوں کو دو, کمیٹی والوں کو دو, فلاں کو دو, ان کو دو. آپ وہاں جائیے مکہ میں, کعبے کے اطراف میں جگہ جگہ کیبن بنی ہوتی ہے, کیبن میں آپ پیسہ دے دیں اور وہ آپ کی قربانی کریں گے. وہ گوشت ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں غریب لوگ ہیں وہاں برابر حکومت کی نگرانی میں ہیں. بڑے بڑے وسائل ہوتے ہیں ان کے پاس, ساری چیزوں کی سہولت ہوتی ہے. اور جو پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں, سب تو نہیں کہیں گے ہم ان میں سے, لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا ہے غلط کام کرتے ہوئے. آپ سے پیسہ لیتے ہیں, وہاں جا کے قربانی بکرے کاٹتے ہیں, پھر وہ گوشت لا کے مارکیٹ میں بیچ بھی دیتے ہیں, آپ کو بھی کھلانے لگتے ہیں. کیونکہ سیل بھی کرنا ہے. اتنے بکرے کیا کریں گے لے کے؟ کہاں اتنی مشینیں ہیں رکھنے کے لیے ان کے پاس, تو ہوٹلوں میں بھی بیچ دیتے ہیں. یہ دھندا بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو اس طرح ضائع نہ ہونے دیں. تو وہاں جانے کے بعد جب آپ کنکری مارنے کے بعد اب آپ کو بال کاٹنا رہے, قربانی تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو لوگ آپ کو بتائیں گے آپ کی قربانی 10:20 پہ ہونے والی ہے. صحیح ہے نا؟ ٹائم دے دیا گیا آپ لوگوں کو کہ نہیں دیا ہے؟ ٹائم نہیں دیا ہے کس دن ہوگی, کون سے ٹائم میں ہوگی, کون سے گھنٹے میں ہوگی, نہیں دیے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا, اب مجبور ہو گئے سب لوگ. یہ ٹائم دینے والے ابھی اپنے اوقات میں آ گئے. پہلے ایسا ہوتا تھا 10:12 پہ آپ کی ہوگی, 15 پہ آپ کی ہوگی, 11 بجے آپ کی ہوگی, 11:30 کو آپ کی ہوگی. مطلب اگر مجھے یہ کہا گیا 11:30 کو میری قربانی ہونے والی ہے تو میں کنکری مار کے 11:30 تک بیٹھے رہوں گا. 11:30 جیسے بجیں گے اس کے بعد جا کے بال کٹاؤں گا. اگر میں نے 11:15 کو بال کٹا لیا
اور جا کے مفتی صاحب سے پوچھ لیا، مفتی صاحب 11:30 بجے کا ٹائم دیے تھے، میں 11:15 بجے بال کٹا لیا، کیا کرنا؟ دم دم یہ دم کیا ہوتا ہے؟ ایک جانور اور قربانی کرو۔ کہاں دم دینا ہے؟ میرے کو دو۔ کتنے پیسے ہیں؟ 250 ریال دو میرے کو۔ وہ آتا ہے، مفتی صاحب میں کنکر ہی نہیں مارا، دیکھا بہت زیادہ بھیڑ تھی، برج کے اوپر سے جا رہا تھا، بھیڑ نظر آئی، چلا گیا خیمے کے اندر، بال کٹا لیا۔ اب کیا کروں؟ دم۔ کیا کرنا ہے دم؟ 250 ریال۔ کس کو دوں؟ میرے کو دو، اتنی بھیڑ ہے، کہاں جاتے ادھر؟ وہ کیبن ادھر پڑی ہوئی ہے، لاؤ میرے کو دے دو، میں سب کا جمع کرا دیتا ہوں۔ اب کنکری آپ بعد میں مارے یا بال پہلے کٹا لیے، یہ 4 جو کام ہیں، 4 کاموں میں کچھ بھی آگے پیچھے ہو گیا، آپ نے پوچھا فوراً دم۔ پوچھنا نہیں ہے آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا حاجیوں کے، ویسے وہ زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قربانی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بال کٹا لیا، لا حرج، کوئی بات نہیں۔ ایک نے کہا میں نے قربانی کر لیا اور کنکر ہی نہیں مارا، لا حرج، چاہو کوئی بات نہیں۔ یعنی 4 کاموں میں آگے پیچھے کچھ بھی کام ہو گیا، نبی سوال کرنے والے صحابہ پوچھتے تھے، نبی فرماتے تھے لا حرج، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہمارے مفتی صاحب دم، جیسے پوچھا، نہا رہا تھا بال گر گیا، دم، چل رہا تھا اچانک ٹھوکر لگ گئی، ناخن نکل گیا، دم۔ دم کہاں دینا ہے؟ ہم کو دینا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیں، اگر حج کے دوران میں کاموں میں، حج مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ لوگوں نے ذہنی طور پر مشکل بنا، بہت آسان ہے حج کرنا، اور حج کی پابندیاں کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نماز کو مشکل نہیں بنایا، ہماری حج کو اتنا مشکل بنا دے گا؟ آپ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ جائیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ ہاتھ نہیں باندھ سکتے ہو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیے نماز، تو بھی کوئی حرج نہیں، نماز تو مقبول ہے آپ کی۔ اتنی آسانیاں نماز میں ہیں، اور حج میں جہاں ہوا کہ دم دم دم، کتنے دم دے گا آدمی؟ دم دم ہو جاتا ہے۔ ایک حاجی 2 3 دم دے کر آتے ہیں وہاں پر۔ ایک قربانی تھی اس کے اوپر، وہ 250 300 ریال یہ پہلے انہوں نے لے لیا، اور پھر آخر میں حج کے دوران ہر حاجی کو 2 3 دم لگا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک آدمی آتا ہے، مفتی صاحب میرا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا نا جی، کیا ہوا؟ ایک دم دے دو، کیا ہوتا ہے؟ 5 لاکھ خرچہ کر کے آئے تھے نا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا، ایک دم دے دو ایسے ہی۔ تو ویسے بھی ایک دم اور دلا دیتے ہیں۔ حج کے مسائل میں جیسے آپ رات میں سو رہے ہیں، اچانک نیند میں آپ کے سر پر احرام چلا گیا، چادر چلے گئی، آپ کھراٹے لے کے آرام سے سو رہے ہیں، سکون سو رہے ہیں، اللہ نے آپ کو سلا دیا۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پانی پیا تو نبی نے کیا فرمایا؟ کیا کہا نبی نے؟ اللہ نے پلا دیا ہے، روزہ پورا کر لو۔ ایسی ہے نا، فل پیٹ بھر کے کھا لیے پی لیے، بعد میں یاد آیا روزہ ہوں میں، کوئی بات نہیں، اللہ نے کھلایا پلایا تم کو، روزہ آگے مکمل کر لو۔ اب آگے مت کھاؤ، ہے نا، توڑو ہی مت، مکمل کر لو۔ رات میں آپ سو گئے، اس طرح سے اگر ہو گیا اور پھر اچانک نیند کھلی، پتہ چلا چادر سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور سر ڈھکنا منع ہے، اتار لو، بس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ دم واجب ہے، نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غسل کر رہے ہیں، پانی جیسے سر کے اوپر گرے گا، بال گرتے چلے جائیں گے۔ بالوں کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے، آج اتنے زیادہ بال گرتے ہیں، دنیا اتنے شیمپو نکال چکی ہے، مگر ڈاکٹر ٹکلے ہو گئے پورے۔ بال ایسے گرنے لگتے ہیں، جیسے پتہ چلا نہایا 2 3 بال گر گئے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، جا کے کسی سے پوچھنا نہیں کہ میں نہا رہا تھا بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر۔ آپ کھینچ کر تو نہیں نکال رہے نا، آپ پکڑ تو نہیں کھینچ رہے نا، وہ قدرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی، آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ۔
تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، ایسی غلطیوں میں یا ایسے کام ہو جانے سے حاجی گھبرا جاتا ہے، کہتا اب کیا کروں، اب کیا کروں؟ جب دیکھتا ہے کہ جب بھی جا رہا ہوں مفتی صاحب پر دم دم بول دے رہا ہے، جانے تو اب بولوں گا ہی نہیں، اب اس کے بعد بولنا ہی بند کر دیتا ہے کہ بال گرے تھے، نہیں گرے تھے، حالانکہ خوب گرے گئے، پھر بولتا نہیں گرے تھے، ہاں بول دوں گا تو پھر دم مار دے گا میرے اوپر یہ۔ تو اس طرح کی کوتاہیاں اگر ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ جیسے رمضان کے بارے میں پڑھا ہے نا آپ نے، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں آپ پانی پی لیتے ہیں تو کسی نے فتویٰ دیا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا بول کر؟ نہیں نا۔ کسی نے کہا ہے کفارہ دو؟ نہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ 10 لوگوں کو افطاری کراؤ؟ نہیں۔ آپ کا روزہ مکمل ہو گیا، کھلا پلا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے کا ثواب دے دیا ہے۔ ایسے ہی حج کے ایام میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں پر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو حج کا دن ہوتا ہے، کنکری مارنا، بال کٹانا، قربانی کرنا، اس میں آگے پیچھے کوئی چیز ہو گئی تو بڑے بڑے فتوے دینے والے وہاں ملیں گے، کوئی ضرورت نہیں ان کے فتوے کی۔ آپ اپنا ذہن بنا لیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیں کہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا بہت پیسہ وہاں جا کے برباد ہوتا ہے۔ یہ دم کے چکر میں لوگ، جو علماء یا جو مربیان جاتے ہیں، لکھپتی بن جاتے ہیں اور حاجی کنگال ہو کے وہاں سے آ جاتا ہے۔ حاجی حج کی نیت ہے بیچارے کی، عبادت کی نیت ہے، غلطی بھی ہو گئی، عبادت کی نیت سے دے دیا، مگر سامنے والا تو لٹیرا نکلا۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں ہوتا ہے نا، مساجد میں، مدرسوں میں، مساجد کے اطراف میں، جلسوں میں، یہاں بھی برائیاں ہوتی ہیں نا عبادت کی گاہوں میں، ویسے وہاں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے ہر جگہ کچرا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا تھا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ ہم نے گناہوں کے بارے میں جو بتایا تھا، اسلام کفر کے حالت میں جو گناہ کیے ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت پہلے کے جو غلطیاں تھیں اسے ختم کر دیتی، اسی طرح سے حج سے پہلے کے جو گناہ تھے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن حج سے پہلے اگر آپ نے کسی کا مال لیا ہوا تھا، حج کر لیا تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ حج کر لیا تو سب ختم، میں نے فلاں کا گھر اس کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا، حج کر لیا، اب وہ گھر میرا، اب رجسٹری میرے نام پہ ہو گئی، مکہ والے نے میرے نام پہ کر دیا، اس لیے کہ حج سے پہلے کا سب ختم ہو گیا۔ بندوں کے ساتھ جو برا برتاؤ کیا گیا ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، یہ چیزیں ختم نہیں ہونے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں، حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو بتاتے رہیں کہ حج کا مقصد ہے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک کرنا، توبہ کرنا۔ لہٰذا جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اب انسانوں کے ساتھ جو برا برتا ہوا ہے، جائیں ان سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ جن کا حق ہمارے اوپر باقی ہے، جائیں ان کا حق دے گئے، ان کا حق دے دیں، پھر جائیں حج کرنے کے لیے۔ نہیں دے سکیں، حج سے آنے کے بعد ان کا حق دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خاص طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی تاکید فرمائی ہے۔ حج کے موسم میں آپ جیسے یہاں سے جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، پہلے جا کر عمرہ کرتے ہیں، پھر حج کی شروعات ہوتی ہے۔ 2-3 چیزیں اس کے اندر اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جس وقت آپ مکہ جاتے ہیں، مکہ جانے کے بعد جس بلڈنگ میں آپ کا قیام ہوتا ہے، پہلی مرتبہ جس بلڈنگ میں آپ داخل ہوتے ہیں، اس بلڈنگ سے باہر نکلنے سے پہلے بلڈنگ کا کارڈ لے لیں۔ آپ جو کارڈ آتا ہے نا، ایڈریس جس میں لکھا رہتا ہے، جی وزٹنگ کارڈ، یہ لینا نہ بھولیں۔ آپ کے پاس خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں،
بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہر ایک کے پاس ایک کارڈ دے دیں۔ ہم نے دیکھا ہے پڑھائی کے دور میں بہت سے حاجی آتے ہیں، جذبے میں رہتے ہیں، ایک شوق ہوتا ہے کعبہ دیکھنے کا، جلدی سے سامان رکھے اور بھاگے، چلے گئے کعبے کے اندر، طواف کیے، چکر مارے، اب کہاں سے باہر نکلنا ہے پتہ نہیں، جانا کہاں ہے وہ بھی نہیں پتہ، آئے کہاں سے تھے، اور جدھر دیکھ رہے ہیں ادھر راستہ ہے، ادھر روڑے ہیں، سب بلڈنگ ایک جیسی دکھائی دے رہی ہے۔ اب گھومتے گھومتے پریشان۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، موبائل تو آ گیا اس زمانے میں، ورنہ جب موبائل نہیں تھا تب حاجی بہت پریشان ہوتے تھے۔ پھر بھی چھوٹے بڑے ہر شخص کے ہاتھ میں آپ کارڈ دے دیں گے، اور جیسے بلڈنگ سے آپ نکلیں گے کعبے کی طرف، کعبے کے جو دروازے سے آپ داخل ہوں گے، جس یہاں سے نکلیں اب سیدھے جا رہے ہیں، تو سامنے جو دروازہ آ رہا ہے کعبے کا وہ نمبر لکھ لیں، یہ کعبے کا گیٹ نمبر 35 ہے، گیٹ نمبر 38 ہے، گیٹ نمبر 40 ہے، یہ لکھ کر رکھ لیں، گھر والوں کو، بچوں کو، والدین کو، سب کو بتا دیں گیٹ نمبر 40۔ کچھ بھی ہو گیا، کہیں بھی ادھر ادھر بھٹک گئے، موبائل ٹاور کام نہیں کر رہا ہے، چارجنگ اتر گئی، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، گیٹ نمبر 40 پہ آ جاؤ، بس پورا کام دن بھر کر لو۔ ہم اپنے کام میں رہتے ہیں، تم اپنے کام میں رہو، ہر جگہ ہاتھ پکڑ کے چلنے کی ضرورت نہیں، باپ بیٹا کہاں ساتھ میں پھرے، بھائی کہاں ساتھ میں پھرے، میں اپنے ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، تم اپنا پڑھو، مجھے قرآن پڑھنا ہے، تم کو طواف کرنا، جاؤ تم طواف کر لو، میرے ساتھ باندھ کے مت رہو، تم کو جو عبادت کرنا ہے وہ تم آزادی سے کرو، میں اپنی عبادت آزادی سے کروں گا۔ جب وقت ہو جائے گا تو آپ سیدھے گیٹ نمبر فنا پہ آ جائیے، میں بھی وہیں آ جاؤں گا، پھر وہاں سے ہم سب چلیں گے اپنے بلڈنگ کی طرف۔ تو گیٹ کا نمبر لکھنا نہ بھولیں، یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہیں، یہ حج کے کاموں کے سہولت پیدا کرنے والی چیزوں میں سے ہیں۔ پریکٹیکلی ایک واقعہ ہوا تھا، ہم ایک حاجی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، ناندیڑ سے ہمارے ایک دوست کے والد آئے تھے، ان کو تلاش کرتے کرتے پہنچے ہیں، تو وہاں ایک حاجی صاحب تھے بامبے کے، لوگ بولتے ہیں نا بامبے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بامبے کے حاجی صاحب، احرام کے کپڑے کالے کالے ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے سلام کر کے پوچھا حاجی صاحب کہاں سے ہیں؟ بامبے کا ہوں۔ تو یہاں کیا ہو گیا؟ مجھے بامبے پہنچاؤ۔ ابھی تو حج اب بھی ختم ہوا ہے، بامبے اتنا جلدی کہاں جاتے ہیں؟ آپ جو ٹور والے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ میں نے حج بھی نہیں کیا، بولے حج سے پہلی مرتبہ جب کعبے میں داخل ہوا، بیگم کدھر میں کدھر، آج تک ہم دونوں ملے نہیں، اور میں گھوم رہا ہوں ادھر ہی، حج کرنے نہیں گئے، کہیں بھی نہیں گیا، میں ادھر ہی تلاش کر رہا ہوں، بولے بلڈنگ نہیں ملی آج تک مجھے۔ حج کے ارکان لوگ عرفات، مزدلفہ، منی جا کے آ گئے، اور یہ صرف بلڈنگ تلاش کرنے میں رہ گئے، کالے کپڑے، پریشان حال۔ پھر وہاں آ کے وہ سرکاری لوگوں میں کسی طرح سے اس کا پتہ نکالا گیا، فون کیا گیا، یہ آدمی کہاں کا ہے، کون ہے، تو بیٹوں سے بات ہوئی، تو اب بیٹوں سے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب کو بھیج دیا جائے گا۔ اب یہ حاجی صاحب جب بامبے ایئرپورٹ پہ اتریں گے نا، تو وہاں کے لوگ پھولوں کا ہار پہنائیں گے، آ گئے حاجی صاحب ہمارے۔ حاجی صاحب کیا کر کے آئے؟ حج تو کیا ہی نہیں انہوں نے۔ تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی نا، بچوں نے حج کرنے کے لیے بھیجا اور یہ ہو گیا۔ اسی لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں، بھول جائیں، راستہ پریشان ہونے لگیں، اور ہم کو آسان کام مشکل لگنے لگے۔ بعض مرتبہ ہم کو طواف کرنا ہوتا ہے، وہ خود ایک مشکل ہے، چکر مارتے رہو، پیروں کی پریشانی، پھر اگر راستہ بھٹک گئے تو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، چلو مولوی صاحب کعبے میں جا کے نماز پڑھ کے آئیں گے فجر کی، نہیں آپ کہاں، پیر درد کر رہے ہیں، اپنی بلڈنگ میں پڑھ لیتا ہوں میں۔ کتنے ایسے حاجی ہوتے ہیں وہاں رہ کے بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اپنے کمرے میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ بلڈنگ کے نیچے کی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، کعبے کے اندر وہاں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے 1,00,000 کے برابر ثواب۔ کیا ہوا؟ پیر درد کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں، صحت کا خیال کریں، پیروں کو سنبھالیں، چلتے ہوئے آگے پیچھے آپ کے انگوٹھے کو، آپ کے
ایڑیوں کو لوگوں کا مار نہ لگے، آپ لوگوں کو نہ ماریں، تاکہ حج کے سارے کاموں میں آپ کو آسانی ہو سکے اور ہمیشہ آپ کعبہ آنا جانا کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے جب ہم حج کرتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف بھی جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ کعبے میں، یہاں مکہ میں رہیں، ہر نماز آپ مکہ میں کعبے میں آ کے پڑھیں، فجر کا وقت ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اپنے روزانہ کے اوقات کو منظم کر لیں۔ ہم فجر میں آ جائیں گے، نماز پڑھ کے ایک گھنٹے تک یہاں طواف کریں گے، قرآن پڑھیں گے، پھر چلے جائیں گے، ناشتہ کریں گے، دوپہر کے کھانے کی تیاری کر لیں گے، اور مکمل سب کچھ تیار کر کے پھر ظہر میں آ جائیں گے، ظہر پڑھ لیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے، تھوڑا سا آرام کر لیں گے یا مسجد میں ہی آرام کر لیں گے، قیر اللہ بجائے وہاں کرنے کے ہم مسجد کے اندر قیر اللہ کر لیں گے۔ تو کھانے پینے یا دیگر دوسرے کاموں کی وجہ سے مسجد میں طواف اور نماز کے لیے آپ کوتاہی نہ کریں۔ کھانے پینے کے اوقات کو ایسا منظم کر دیں کہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں آپ سے چھوٹ نہ جائیں، اس بات کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں آنے کے بعد مسجد نبوی میں آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں۔ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں آنے کے بعد؟ 40 نمازیں۔ اگر زیادہ مل گئی تو اگر 40 نمازیں مکمل ہو گئی، ایک دن اور رکنا ہے ہم کو، تو اور 5 نمازیں کیا کریں گے ہم؟ 40 مکمل ہو گئی ہماری، اور ٹور والوں نے کہا کہ نہیں کل بھی یہاں رکنا ہے، کل عشاء کے بعد جانا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 کیا کریں گے؟ ٹور والے کو بولیں گے آپ لے لو 5 جی۔ اور اگر 40 سے پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ ایک دن پہلے جانا ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا، سرکار کی طرف سے ایسا ہو گیا، ابھی ہماری 35 نمازیں ہوئی ہیں، 5 نمازیں اب نہیں ہو سکتی، چلو یہاں سے، تب کیا کریں گے؟ الگ سے 5 پڑھ لیں گے وہیں پر مسجد میں ہی، چلو جانا ہے نا، آج ہی فجر پڑھ لو، ظہر پڑھ لو، عصر پڑھ لو، مغرب پڑھ لو، عشاء پڑھ لو، ایک ہی ٹائم میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، پھر چل جاؤ، 40 مکمل ہو گئے۔ کیسے کریں گے تب؟ 40 نمازوں کا کوئی مسئلہ نہیں وہاں پر۔ مسجد نبوی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ 40 نمازیں پڑھنا ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ لوگ بتاتے رہتے ہیں 40 پڑھنا ہے، 40 پڑھنا ہے، کوئی 40 نہیں۔ جتنی نمازوں کا آپ کو موقع ملے اتنی نمازیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو 20 کا موقع ملتا ہے 20 پڑھ لیں۔ کتنے ایسے حاجی ہوتے ہیں مکہ میں آتے ہیں، حج کرتے ہیں، چلے آتے ہیں واپس مدینہ، اپنے اپنے گاؤں کو، مدینہ آتے بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگ چونکہ زندگی میں اتنا لمبا سفر ایک بار کرتے ہیں، اس لیے ہمارا ٹور وہ طریقے سے ہوتا ہے۔ ورنہ اگر کسی نے حج کیا اور مدینہ نہیں گئے تب حج نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا اس کا، ہوگا حج تو سب کا سب مکہ ہی میں ہوتا ہے نا۔ حج کا کوئی بھی کام مدینہ میں نہیں ہے، حج کا کوئی بھی کام مدینہ میں نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ یمن سے آنے والے لوگ مکہ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ ادھر اور 450 کلومیٹر اور لمبا کہاں آئیں گے وہ لوگ؟ نہیں آتے۔ جس کو آنا ہے آتے ہیں، اور بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ جدہ سے حج کرنے آنے والے لوگ مکہ میں آتے ہیں، حج کرتے ہیں، واپس کہاں جاتے ہیں؟ جدہ۔ وہ مدینہ نہیں آتے پھر۔ اس کا مطلب مدینہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، حج یہاں مکمل ہو گیا۔ ہمارے پاس ہم دور دور سے جاتے ہیں، نبی کے 2 شہر ہیں، اس لیے ہم یہ شرط سمجھتے ہیں کہ وہاں پہنچیں، حج مکمل بھی ہو گیا، تب مسجد نبوی کی بھی زیارت ہو جائے، قباء کی بھی زیارت ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں جا کر وہاں ہم درود بھی پڑھ لیں، پھر روضہ جو موجود ہے مسجد نبوی کے اندر وہاں بھی ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے، نبی کا ہم شہر دیکھ لیں، یہ ہم خوش نصیبی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں۔ تو نمازیں کتنی پڑھنی ہیں؟ جتنی نمازوں کا آپ کو موقع ملے اتنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ 10 ملے، 20 ملے، 50 ملے، 100 ملے، آپ کے اس پہ وہ ٹور کے جو پابندیاں ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہیں۔ لیکن ایسا نہ سمجھیں، مثال کے طور پر
10 دنوں کے اندر 40 کا مطلب کتنے دن جی؟ 8 دن، 8 پنجے 40، 8 دن صحیح ہے۔ اگر 8 دن میں سے کبھی ایک نماز میں، مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ مغرب کی نماز کا ٹائم کسی دن میں ایسی جگہ پر آ گیا کہ آپ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور وہیں مغرب کا ٹائم ہو گیا، اب کیا کریں گے آپ؟ مسجد نبوی سے کافی دور ہیں، وہاں سے گاڑی کر کے یہاں تک آئیں گے تو عشاء ہو جائے گی، کہاں پڑھیں گے مغرب؟ جہاں ہیں وہاں پڑھیں گے، تو یہاں کی ایک نماز کم ہوگی نا۔ تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ایک نماز یہاں کی کم ہو گئی، اب کیا کروں، پیسے پورے میرے ضائع ہو گئے، ٹور والوں کا گلا پکڑے، تم ادھر کیوں لے کر آئے اتنا دور، مغرب چلے گئے میرے۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ 40 نمبر کا کوئی مسئلہ یہاں پر نہیں ہوگا، آپ کو جتنا مناسب سمجھتا ہے اتنی نمازیں آپ پڑھ لیں۔ کبھی اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ مسجد قباء میں جا کر ایک نماز پڑھ لوں، وہاں بھی پڑھ لوں۔ آپ نمازوں کے اوقات کے علاوہ پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بجے چلے گئے صبح، 10 بجے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ بھی ضرور جائیں مسجد قباء۔ اور زیادہ تر لوگ فجر کے بعد جاتے ہیں، فجر کے بعد نماز پڑھ لی پیدل نکل جاتے ہیں، سیدھا راستہ بنایا ہے موجودہ سرکار نے، بڑی سہولتیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ حکومت کو بھی اور ان کی مدد کرنے والے ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے لیے بھی ہم نے دعائیں کرنا۔ کعبے کی خدمت کرنے والے، مکہ مدینہ کی نگرانی کرنے والے، حاجیوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والے، ان کے لیے بھی ہم کو دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ وہاں کے حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، بیت المقدس کے نام سے وہاں کے حکمرانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جو کعبے کی نگرانی کر رہے ہیں، مسجد نبی کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی حفاظت ہم کس کی چاہ رہے ہیں، بیت المقدس کی یا کعبے کی؟ وہاں کی حکومت کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، کیوں؟ وہ بیت المقدس کے نگران ہیں، ان کو بہت گالیاں دیتے، کیوں؟ یہ کعبے کی نگران ہے، اس لیے۔ یہ آدمی کا عقیدہ سمجھ میں آتا ہے، اس سے آدمی کو کعبے سے محبت ہے یا نفرت ہے؟ لوگ حج کا کام کرتے کرتے بھی گالیاں دیتے ہوئے آپ کو مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں نظر آئیں گے۔ علماء کرام بھی مجلسوں میں گالیاں دیتے بیٹھیں گے، اے ملعون ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ مسلمانوں کو یہودی کہنا، مسلمانوں کو ملعون کہنا، اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ آپ کے حج کو خراب کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ملعون کہہ دوں آپ کے سامنے، تب کیسے لگے گا آپ کو؟ آپ کسی ایسے آدمی کو خامخواہ بیٹھ کے ملعون کہہ رہے ہو، کیا کیا اس نے آپ کا؟ یہ جو سہولت آپ کو مل رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ آپ کو نہیں، اللہ کر رہا ہے۔ وہ کہاں کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ سو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ زمزم کون آپ کے گھر پہنچا رہا ہے؟ نہیں، اللہ پہنچا رہا ہے۔ وہ بادشاہ؟ نہیں، وہ بادشاہ کہاں کر رہا ہے، یہ اللہ بھیج رہا ہے۔ یہ پنکھے کس نے؟ اللہ نے لگایا پنکھے۔ یہ سیاہ؟ نہیں، اللہ نے لگایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پورے یہودی ہیں، یہ پورے یہودی، یہ کام کس نے کر رہا ہے؟ یہ پورا اللہ کر رہا ہے۔ یعنی یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ یہ سب میں کر رہا ہوں، مسجد میں نے بنائی ہے، محلے کی مسجد میں نے بنائی، مسجد کے اندر پنکھے میں نے لگایا، اللہ نے نہیں لگایا، میں نے لگایا۔ آپ جب خیر کا کام کرتے ہو تو کہتے ہو میں کر رہا ہوں، وہاں کے خیر کام کہتے ہیں وہ اللہ کر رہا ہے، وہ بادشاہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اپنی زبانوں سے مسلمانوں کے لیے بددعائیاں، جملے، یا وہاں جا کر گالیاں دینا، لعن تنقان کرنا، اس سے اپنے آپ کو ضرور بچا کر رکھیں۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جاتے تھے، آپ بھی وہاں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ وہاں نماز پڑھنے سے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 8 دن، 10 دن، جتنے بھی دن رہیں، آپ روزانہ جانا چاہیں روزانہ جائیں، 1 دن میں 2 بار جانا چاہیں 2 بار جائیں، 1 بار بھی پورے 8-10 دن میں جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 سے زیادہ۔ مسجد نبوی میں 1000 سے زیادہ۔ صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ۔ میری اس مسجد کے اندر ایک نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 سے زیادہ افضل ہے۔ اب 1000 زیادہ کتنا ہے؟ زیادہ کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔
آپ جتنے اخلاص سے پڑھو گے 1500 2000 3000 10,000 اور جتنا اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کے اوپر ہے، وہ جتنا اچھی طرح سے آپ نماز پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا آپ کے ثواب میں اضافہ فرمائے گا۔ بقیع میں جاتے ہیں قبرستان، مسجد نبوی کے اندر وہیں قریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں ہیں۔ جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ یہ کوشش کریں کہ دھکے مارنا، بھیڑ میں وہاں جا کے چیخو پکار کرنا، جو حرکتیں ہوتی ہیں ایسے وقت میں وہاں نہ جائیں۔ جب آپ کو موقع ملا، جتنے دن ہوتے ہیں اتنے دنوں میں کبھی بھی جب پہلے حصے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سلاخ بنے ہوئی ہیں، نشانیاں، نام لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں، السلام علیکہ یا ابا بکر رضی اللہ عنہ، اور آگے بڑھیں، السلام علیکہ یا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، نکل جائیں بس۔ وہاں کھڑے رہنا، وہاں جالیوں کو ہاتھ لگانا، وہاں الگ الگ حرکتیں کرنا، زور زور سے سلام پڑھنا، ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں کرنی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے کہا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند مت کرو، ادب سے بات کرو نبی سے۔ مسلمان وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے زور زور سے باتیں کرنے لگتے ہیں، سلام پڑھنے لگتے ہیں، نعرے لگانے لگتے ہیں، کچھ لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، ایسی حرکتیں وہاں پر ہمیں نہیں کرنا ہے۔ سلام پڑھنا ہے، نکل جانا ہے۔ اس کے بعد باہر جا کے کیا کرنا ہے؟ باہر جا کے وہاں کی دیواروں کو احرام لگا پورا چپکانا ہے اور مصلی لے جا کے گھسنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیواریں کس نے بنائی؟ آج کل کے معماروں نے بنائی ہیں، سرکاروں نے بنائی ہیں۔ یہ دیوار تو نبی کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی دیوار نہیں ہے نا۔ آپ یہ تصور کریں کہ مجھے جو چیز فائدہ دینے والی ہے یہاں پر وہ کون سی چیز ہے؟ میری عبادت۔ میں عبادت کروں گا نبی کی سنت کے مطابق، یہی چیزیں مجھے فائدہ دینے والی ہیں۔ تو اس طرح وہاں سلام پڑھے، اور پھر جو روضہ ہے مسجد نبوی کے اندر، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کے گھر اور منبر کے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ وہاں جا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو جب موقع ملتا ہے تب، ایک ہی ٹائم میں ساری بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، رات میں موقع ملے رات میں، جس ٹائم میں آپ کو موقع ملتا ہے وہاں جائیں، وہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر جنت البقیع جو بازو میں قبرستان موجود ہیں، اس بات کی کوشش کریں جب آپ کو قبرستان کی زیارت کرنی ہے تو آپ جب نمازوں کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو نماز جنازہ کے بعد جو میت لے کر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جائیے، آپ ان کے ساتھ جائیے۔ الگ سے 10 بجے آپ جا رہے ہیں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہاں پر۔ آپ میت کے ساتھ جاؤ گے، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز جنازہ، پھر میت کے ساتھ قبرستان چلے گئے، 2 قرات کا ثواب ملا آپ کو، یہ قبرستان جانے کا ثواب بھی ملا، اور ساتھ میں وہاں جانے کے بعد تدفین کیسے ہوتی ہے، قبر کیسے کھودی جاتی ہے، قبر میں مردوں کو کیسے اتارا جاتا ہے، وہاں کیا طرح کی قبریں بنائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے ملے گی۔ ہمارے پاس قبر میں اتارنے سے پہلے اللہ اکبر اذان دینے لگتے ہیں، پھر اقامت بھی کہتے ہیں، پھر اتارتے ہیں، پھر کھڑے رہ کے عبداللہ یا عبداللہ قل ربی اللہ قل ربی اللہ۔ میت کے سرہانے کھڑے رہ کے دفن کرنے کے بعد امام صاحب بازو میں کھڑے رہتے ہیں اور بولتے ہیں ربی اللہ بولو، فرشتے سوال کر رہے تم سے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو بولو ربی اللہ ربی اللہ۔ یہ کوئی بہار کا بورڈ ہے؟ یہ چیٹنگ ہو رہی ہے باہر سے؟ فرشتوں کو نہیں پتہ ہے کہ سوال کا جواب کون دینے والا ہے؟ تم باہر سے بولو کہ ربی اللہ، تمہاری باتیں سن کے وہ ربی اللہ بولیں گے؟ وہاں سن کے نہیں بولتے ہیں، وہاں عمل سے بولتے ہیں۔ اب قبر میں جو سوال کا جواب ہوگا کیسے ہوگا؟ عمل سے ہوگا، کسی کے بولنے سے نہیں ہوگا۔ اور وہ منکر نکیر جو ہتھوڑا لے کے بیٹھے کبھی چیٹنگ کرنے اوپر باہر آ کے تم پر حملہ کر دیے تب؟ تو اس طرح سے یعنی اس طرح کی جو عادتیں ہیں لوگوں کی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جو فتنے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو آپ بقیع میں جائیں، دیکھیں کیسا ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے ان کے تدفین کا، ان چیزوں کو اپنے ملک میں فالو کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے قبرستانوں میں دیکھیں بڑے بڑے گنبد لگے ہیں، جس کو دیکھو نیم پلیٹ لگایا ہوا ہے اور چاروں طرف سے اینٹ سے باندھ کام کیا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ میرے دادا ہیں، یہ میرے نانا، یہ نانی، یہ ماموں، یہ چاچا، یہ فنا، پورا خاندان قبرستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ پھر سرکار سے ہم کہتے ہیں نیا قبرستان دو، پرانا کیا ہوا؟ یہ مردوں نے قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبریں بنانے سے منع فرمایا، اونچی قبریں بنانے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اسی وجہ سے قبروں پر آپ کو قبضہ نہیں کرنا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، یہ سب سیکھ کر آنا ہے آپ کو، یہ سیکھنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں جا کر دیکھنا ہے۔ بقیع قبرستان جو نبی کے زمانے کا پہلا قبرستان ہے، وہاں صحابہ کی قبریں کتنی تھیں؟ 10,000 سے زیادہ صحابہ وہاں پر مدفون ہیں۔ پھر اتنے 1400 سال سے کتنے لوگوں کی قبریں وہاں پر ہیں، سب وہیں دفن ہو رہے ہیں۔ اگر قبرستان بڑھا دیا جاتا تو پورا شہر قبرستان ہو جاتا تھا، لیکن اتنا ہی قبرستان ہے، اسی میں بار بار مردے تدفین ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں باقاعدہ ہمارے ملک کے حاجیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، دیکھیں یہاں آ کر، تاکہ وہ اپنے ملک میں آنے کے بعد وہ اس طرح سے ان چیزوں کو فالو کریں۔ اسی طرح سے آخری چیز، مدینہ میں شہدائے احد ہیں، موقع ملے وہاں پر آپ جائیں، وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں کریں۔ السلام علیکم اہل القبور انتم السابقون ونحن اللاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ کے اندر، مکہ کے اندر جو تاریخی چیزیں ہیں، جیسے جبل غار ثور ہے، غار ہیرا ہے مکہ میں، یا مدینہ میں احد پہاڑ ہیں، ایسی چیزیں جو نظر آتی ہیں، آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں۔ تاریخی چیزیں آپ کو دیکھنا ہے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد آپ کو کوئی غلط حرکت نہیں کرنی ہے۔ یہ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کا وہاں جانے کے بعد وقت ضائع نہ ہو، جتنا ہو سکے مسجدوں میں رہ کر اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، قوم کے لیے، سب کے لیے، اور ملک میں امن کے لیے دعا کریں۔ خاص طور پر اپنے ملک کے اندر امن کے لیے دعا کریں۔ مسلمان کئی جگہوں پر پریشان ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھائی چارہ قائم رکھے، یہاں امن قائم رکھے، اور ہمیں اسلام کی دعوت دینے میں، لوگوں تک توحید کی دعوت پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔